کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں آپ کی ٹیچر نادیہ شہباز آپ کی جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب کے ساتھ اور آپ کی جماعت ہشتم کے دوسرے چیپٹر کے چوتھے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پہلے تمام لیکچرز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم جس نظم کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے نعت۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نعت ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اور ان کے اوصاف کے بارے میں، ان کی آمد کے بارے میں، ان کے درس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ نظم پڑھنے سے پہلے ایز یوزول جیسے ہم نے حمد کے مشکل الفاظ کے معنی کے بارے میں جانا، اسی طرح سے ہم نعت کے مشکل الفاظ کے بارے میں جانیں گے تاکہ ریڈنگ کے دوران ہم بآسانی اس کا مفہوم سمجھ سکیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے بزم کونین۔ بزم کا مطلب ہوتا ہے محفل، کونین کا مطلب ہوتا ہے کون یعنی جہان، کونین یعنی دونوں جہان، تو دونوں جہانوں کی محفل۔ بزم کونین کا مطلب ہوگا دونوں جہانوں کی محفل۔ شمع توحید، شمع موم بتی، روشنی، توحید اللہ کو ایک ماننا، یہ عقیدہ ہے۔ تو شمع توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی روشنی یا شمع۔ ناخدا، ناخدا یعنی ملاح، کشتی چلانے والا، کشتی بان۔ چشم بیدار، چشم یعنی آنکھ، بیدار یعنی جاگنے والی، یعنی جاگنے والی آنکھ، یعنی کہ جو انسان کچھ جانتا ہو۔ اسرار خدائی یعنی کہ اسرار اسر سے جمع ہے، سر کا جمع ہے، سر کا مطلب ہوتا ہے راز، تو اسرار جو ہے اس کا مطلب ہی ہوگا راز، یعنی خدائی قدرت، قدرت کے راز۔ بزم کونین، شمع توحید، چشم بیدار اور اسرار خدائی میں آپ دیکھیں گے کہ دو الفاظ کے ملنے سے ایک لفظ بنا ہے۔ ان کو ہم مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ نیچے ایک زیر کی علامت کے ساتھ ان دو الفاظ کو جوڑا گیا ہے۔ اس زیر کے لگنے سے ان کا میننگ کا کے کی ہو جائے گا، جیسے اسرار خدائی یعنی قدرت کے راز، زیر لگنے سے میننگ ہو گیا کے راز۔ امنڈنا، امنڈنا ابھرنا، راہ دکھانا رستہ دکھانا۔ قافلہ یعنی جو لوگ، کافی لوگ جب اکٹھے ہو کے پرانے زمانوں میں سفر کیا کرتے تھے اس کو ہم قافلہ کہتے ہیں۔ خیر اب بھی جو لوگ اکٹھے ہو کے سفر کرتے ہیں اس کو ہم قافلہ ہی کہیں گے۔ پار لگانا، منزل تک پہنچانا۔ ان الفاظ کے بعد ہم جیسے کہ حمد کی دفعہ ہم لوگوں نے پیچھے سے چند الفاظ کے معنی کو سمجھا تھا، ان الفاظ کے علاوہ چند مزید الفاظ کے معنی وہاں پر موجود ہیں، ہم ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، پہلا لفظ ہے اسرار، راز، بھید، سر کی جمع۔ بزم کونین، دونوں جہانوں کی محفل۔ بھٹکے ہوئے، رستہ بھولے ہوئے۔ توحید، خدا کو ایک ماننا، وحدانیت۔ چشم بیدار، جاگنے والی آنکھ۔ شمع، چراغ، موم بتی۔ مرکز یعنی وسط، درمیان، قلب۔ جیسے کہ ایک دائرہ ہوتا ہے اور دائرے کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کو ہم مرکز کہتے ہیں۔ تو مرکز سے مراد اس کے ارد گرد جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو ایک مرکز کہا جائے گا، جیسے ہم سب دین اسلام کے گرد اکٹھے ہیں۔ ناخدا، ملاح، کشتی بان یا کشتی کا مالک۔ ان الفاظ کے معنی جاننے کے بعد یقیناً ہم جب ریڈنگ کریں گے تو ہمیں نظم کا کافی حد تک مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ جی اسٹوڈنٹس، مشکل الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد ہم اب نظم کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔
قافلے والے بھٹک نہ جائیں منزل سے کہیں، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ شاعر کا نام ہے ساغر صدیقی۔ جی اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے نظم کی ریڈنگ کے بعد اس کے مرکزی خیال کے بارے میں جانا، کیونکہ جب ہم اس کے مرکزی خیال کے بارے میں جان لیتے ہیں تو ہمارے لیے اس کی تشریح کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ مشکل الفاظ کے معنی ہم جان چکے، ریڈنگ ہم کر چکے، اب اس کے مرکزی خیال کے بارے میں ہم جانیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم چند اشعار کی تشریح آج ہی کریں گے اور چند اشعار کی تشریح اگلے دن کے لیے، اگلے لیکچر میں۔ جی، نعت کا مرکزی خیال ہے، اس نظم نعت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان میں لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے اور اسلام کا درس دینے کے لیے تشریف لائے، اور دونوں جہانوں کو سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مرکزی خیال 2، 3 یا حد 4 سطروں میں لکھا جاتا ہے، اس سے زیادہ مرکزی خیال نہیں لکھا جاتا۔ جی اسٹوڈنٹس، ہماری اس نظم میں 6 اشعار موجود ہیں۔ آج ہم اس کے 3 اشعار کے بارے میں جانیں گے، ان کی تشریح اور مفہوم کو سمجھیں گے۔ پہلا شعر ہے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ بزم کونین، دونوں جہانوں کی محفل، شمع توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا جو عقیدہ ہے، اس کی شمع جلائی، یعنی کہ اس کی روشنی سے اس دنیا کو مستفید کیا۔ اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر ساغر صدیقی اپنی نظم نعت کے اس پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس جہاں اور اس جہاں یعنی دونوں جہانوں کی محفل سجا دی، کیونکہ اس دنیا میں تمام لوگ شرک میں غرق تھے، کئی خداؤں کی پوجا کرتے تھے اور وہ اپنی راہ سے بھٹک چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر توحید کی روشنی سے جہالت کے تمام اندھیروں کو ختم کر دیا اور ان کو سیدھی راہ دکھائی۔ دوسرا شعر، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ ایک پیغام جس نے اندھیروں میں اجالا کر دیا اور لوگوں کے دلوں کو منور کر دیا، وہ پیغام دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام یعنی اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی کی راہ سیدھی اور سچی ہے، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے، دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں محض آزمائش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری دنیا کو اس وقت آ کر سنبھالا جب وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑے تھے، اور اس پہ ایک پیغام اسلام کے ذریعے ان کے دلوں کو، دماغوں کو اور ان کی دنیا و آخرت کو سنوار دیا، تمام اندھیروں کو مٹا کر اس میں روشنی بھر دی۔ تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ اس شعر میں شاعر نے بھٹکے ہوئے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، اور ان سب کا ایک ہی پیغام تھا، اسلام۔ لیکن ان کے وہ تمام پیغمبر کسی ایک علاقے میں، کسی مخصوص علاقے میں یا مخصوص قوم پر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جو لوگ بھٹک چکے تھے، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرکز پر لے کر آئے،
شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ عرصہ دراز سے گمراہ تھے، قبیلوں رنگ و نسل میں بٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک مرکز کی طرف لائے، ان کو بتایا کہ یہ نا اتفاقی ترک کر دو اور اللہ کی راہ کی طرف گامزن ہو جاؤ، وہی واحد ہے، وہی ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے، یہی تمہارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ نے تمام دنیا کے لوگوں کو اسلام کے مرکز پر اکٹھا فرمایا۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہاں تک تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے 3 اشعار انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اور ہمارے لیے دعا گو رہیے۔ اللہ حافظ۔